السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اور آخرت کے اس چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں قاری عباس۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو چند سوالوں کے جوابات دوں گا جو مختلف طریقے سے میرے تک پہنچے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ عبس کا کیا مطلب ہے؟ عبسہ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہ لفظ آیا ہے۔ تو عبث کا مطلب آپ کو مختلف تراجم میں یا تفاسیر میں مل جائے گا کہ کھیل کود کے ہیں۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک جو کتاب ہے مفردات القرآن، یہ میرے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ عبث العبث اس چیز کو کہتے ہیں، انہوں نے اس میں معرفہ بنایا۔ العبث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کھیل کود کو شامل کر دیا جائے، اس کو العبث کہتے ہیں، جس میں کسی بھی کھیل کود کو شامل کر دیا جائے۔ تو وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کیا کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا ہے کھیل کود کے لیے، یہ کھیلنے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا جی، وہ ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ مشرقین سے کیا مطلب ہے، مغربین سے کیا مطلب ہے؟ تو یہ ذہن میں بات رکھیں، سورج ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو ہے یہ نہیں ہے کہ سارا سال اسی جگہ سے ہی طلوع ہوتا ہے اور جس جگہ پہ غروب ہوتا ہے اسی جگہ پہ جا کے وہ غروب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی جگہیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آج یہاں سے اگر وہ طلوع ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل 1 منٹ کا فرق پڑا ہے، تھوڑا آگے سے طلوع ہو، تھوڑا آگے سے طلوع ہو، تھوڑا، تو یہ کرتے 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 ایک تو ابتدا ہے اس کی جو ہے 22 جون ہے، شاید جون کے مہینے میں ہے، اور ایک 22 دسمبر ہے جو اس کی انتہا ہے طلوع ہونے کی۔ یہ دونوں جو ہیں ان کو کہیں گے مشرقین، ان کو کہیں گے مشرقین، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جس سمت میں وہ غروب ہوتا ہے، جیسے سردیوں میں وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے، جس سمت پہ وہ غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب ہے، تو ایک ظاہری بات ہے کہ جس طرح وہ طلوع ہوا ہے اسی طرح وہ غروب بھی مختلف سمت میں ہوگا، یعنی کہ اس کی سمتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے کہ جس کو ہم مشرق کہہ سکیں، یہ 2 ڈائریکشنیں ہیں، 2 سمتیں ہیں، 2 انتہائیں ہیں، مشرقین اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا ہے رب المشارق والمغارب، اب یہ جمع کے ساتھ آیا ہے، وہ تثنیہ کے ساتھ تھا، یہ جمع کے ساتھ ہے۔ اب انسان سوچے تو کہے گا کہ آگی مشرق تو ایک ہے تو مغرب تو ایک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تو یہ جو 2 سمتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، مشرقین و مغربین، 2 سمتیں بتائی تھی نا، تو اس میں سے جب وہ وقفے سے اس طرح طلوع ہو رہا ہے نا، آج یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے کرتے کرتے اپنی انتہا تک پہنچا ہے، تو اس کے اندر جتنی بار وہ طلوع ہوا ہے اس کو مشارق کہیں گے، رب المشارق والمغارب۔ تو یہ تیسرا سوال ہے جی، کون سی چیز ہے کہ جس پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ تو انسان کے نامہ اعمال ہیں کہ جس پر روزانہ کی مہر لگا دی جاتی ہے، تو جب وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ انسان کے نامہ اعمال ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے اعمال کی شرمندگی سے بچائے۔ چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ میں اس ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے جلدی سے اس کا جواب دینا چاہوں گا، وہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دار الامتحان ہے، انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے، اس کی موت اس کا اختتام ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، وعاملوا الصالحات بھی اس کے لیے ہے، اور اس کے لیے وتواصوا بالحق بھی ہے، حق کا ساتھ بھی ضروری ہے، اور اس پہ جو تکلیفیں آنی ہیں اس پہ صبر بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے بھی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔